اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کرتی ہوں جو ہم سب کے بہت ہی کام آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز، اور یقیناً ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز سب تک بات جتنی بھی پہنچے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں۔ ایک حدیث مبارک سے واضح کرتی ہوں۔ بہز بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے سطر میں سے کیا چھپائیں اور کیا چھوڑ دیں؟ یعنی کس سے سطر ڈھانپیں اور کس سے نہ ڈھانپیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سطر کو چھپا سوائے اپنی بیوی کے یا جس کے مالک ہوئے تیرے ہاتھ، یعنی باندی۔ راوی نے کہا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ لوگ آپس میں ملے جلے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ سے ہو سکے تو کوئی شخص تیری شرمگاہ نہ دیکھے، نہ تو اس کو دکھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ ہم میں سے کوئی اکیلا ہو، یعنی خلوت میں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ زیادہ مستحق ہے بنسبت آدمیوں کے کہ اس سے حیا کی جائے، یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہ ہونا چاہیے اور اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس سے آیت سے واضح ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں کہیں بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو لڑکیاں زیادہ کیئر نہیں کرتی، لڑکیاں کیا بلکہ بڑی عمر کی میرڈ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں کیئر کرتی، جبکہ اپنے آپ سے بھی شرم کا تقاضا ہے کہ تنہائی میں بھی بالکل ہی برہنہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرم اور حیا کے تقاضے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی رکھے جائیں۔ ہر حال میں یہ سوچا جائے کہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ہر حال میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام لے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اجازت چاہوں